آگے مزید یہ کہ ایسا ہی ایک واقعہ مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نقل کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاڑی کے کسی گاؤں سے مجھ کو ایک خط آیا، بڑا محبت بھرا خط، جس میں لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی محبتوں کا اظہار کیا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں کبھی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بیان نہیں ہوا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کا مقام اور مرتبہ، اس سلسلے میں یہاں کبھی کوئی بیان نہیں ہوا۔ آپ تشریف لے آئیے، آپ ہمیں وقت دے دیجئے، ہم آپ کو لے آئیں گے۔ تو مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تاریخ طے کر دی کہ میں انشاءاللہ فلاں وقت میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ ان لوگوں نے انتظار کیا، وہ تاریخ مقررہ آئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں ٹرین سے سوار ہو کر وہاں پہنچ گیا گاؤں میں۔ جیسے ہی میں گاؤں میں داخل ہوا تو گاؤں کے لوگوں نے باہر آ کر مجھ کو کچھ ہدیے تحفے دیے اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے، جلسہ نہیں ہوگا، منع کر دیا گیا۔ اور مجھ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی زیادہ محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، اتنا زیادہ تعلق اپنا ثابت کر رہے تھے، اور جب وقت آیا تو منع کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے، جلسہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب مجھ کو بلایا گیا ہے تو جلسہ تو ہونا چاہیے، پروگرام تو ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی رہتے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گستاخ ہوتے ہیں، ان سے حد درجہ دشمنی رکھتے ہیں اور مرتد ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ جو قادیانی ہیں، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہاں فلاں وقت میں ایک ایسا اجلاس کیا جائے گا، ایک ایسا پروگرام کیا جائے گا، تو ان لوگوں نے ہم کو دھمکیاں دی ہیں کہ نہ تو تمہاری عزتیں بچیں گی، اور نہ تمہارے مال و اسباب بچیں گے، اور نہ تم ہم سے محفوظ رہ سکو گے اگر یہاں جلسہ کیا گیا۔ یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی قادیانی رہتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مخالفت کرتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے بتایا کہ ہم کمزور ہیں، بہت کم ہیں، آدھے سے بھی کم ہیں، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ جلسہ نہ کیجیے۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر بات تمہاری ہوتی تو ٹھیک تھا، یا بات میری ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، اب بات آ گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اب بیان ضرور کیا جائے گا۔ اب وہ لوگ گھبرا گئے جو مسلمان تھے کہ حضرت آپ تو یہاں سے چلے آئیں گے بیان کرنے کے بعد، جو مصیبت اٹھانی پڑے گی، جو مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا وہ تو ہم کو کرنا ہوگا۔ آپ براہ کرم ایسا نہ کریں، جذبات سے کام نہ لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ، اس علاقے میں کہیں کوئی گنڈا رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے آس پاس میں، جو باروب آدمی ہو، لوگ جس سے ڈرتے ہوں، جس کا ایک مقام ہو، دبدبا ہو؟ تو بعض لوگوں نے بتایا کہ گاؤں کے پاس میں نورا نام کا ایک گنڈا رہتا ہے، نورا، اور اس کا ڈیرا ہے وہاں اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وہ لوگ وہاں ملتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ کو وہاں لے کر کے چلو۔ چنانچہ مولانا تشریف لے کے گئے، ساتھ میں کچھ ساتھی بھی تھے۔ اب نورا ڈاکو نے جب ان کو دیکھا تو حیرت کرنے لگا کہ یہاں مولویوں کا کیا کام، یہاں عالم لوگ کیسے کیوں آئے ہیں؟ خیر بہرحال حضرت نے اس سے بتایا کہ نورا، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہے، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ نورا یہ لفظ سنتے ہی فوراً جوش میں آ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت بتائیے کرنا کیا ہے، کیا معاملہ ہے، آپ بتائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس طریقے سے ایک بیان ہونا ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جانی ہیں، مگر گاؤں کے جو قادیانی لوگ ہیں وہ اس جلسے کو ہونے دینا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں خیال آیا کہ شاید نورا اس میں کچھ مدد کرے، تو نورے نے اپنے تمام ساتھیوں کو لیا
اور گاؤں میں جا کر اعلان کیا کہ جلسہ ہوگا، آج ہی ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ اور نورے نے جب تک بیان ہوتا رہا، نورے نے بیان نہیں سنا، نورا دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا رہا۔ اور نورے کی یہ چیتاونی تھی کہ جو آدمی اس میں رکھنا ڈالے گا یا رکاوٹ بنے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ نورے کے ہاتھوں سے بچے گا نہیں۔ اور یہ کام ہوا، چنانچہ جلسہ مکمل ہو گیا، کوئی کسی طرح کی پریشانی اور رکاوٹ سامنے نہیں آئی۔ الغرض جلسہ ختم ہوا، مولانا امین صفدر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، واپس آ گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ تقریباً فرماتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد، 6 مہینے کے بعد ایک آدمی حاضر ہوا، سر پر پگڑی ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور بالکل شرعی لباس ہے، اس کے چہرے سے للہیت الگ ہی ٹپک رہی ہے، اور وہ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا، اکاڑا۔ تو حضرت نے فرمایا جی تشریف رکھیے، کون ہے آپ؟ وہ آدمی رونے لگا، وہ پہلے سے بھی روتا ہوا ہی تھا اور زیادہ رونے لگا، اور روتے روتے اس نے بتایا کہ حضرت میں نورا ہوں، آپ کو یاد ہو آپ نے 6 مہینے پہلے فلاں وہ بیان کیا تھا اس جگہ، اس موقع پر آپ نے مجھ سے یہ خدمت لی تھی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کی، ان تعریفات کی حفاظت کے لیے اپنا وقت نکالا تھا۔ حضرت وہ دن گزرا اور رات آئی تو میرے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اے نورے، آج تو نے ہمارے لیے پہرا دیا ہے، تو نے ہماری گویا عزت کی حفاظت کا پہرا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیری پہلی ساری خطائیں معاف کر دی، تیرے گناہوں کو درگزر کر دیا، اور آج تیری مغفرت کر دی گئی۔ چنانچہ نورا کہتا ہے کہ اس کے بعد میں جب میری آنکھیں کھلی تو دنیا بدلی ہوئی تھی، میرے دل پر اللہ کا خوف طاری تھا، سب گناہوں کے جذبے دل سے نکل چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی، اور میں بری طرح بدل چکا تھا۔ حضرت وہ دن جانا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک میری آنکھ سے آنسو نہیں ٹوٹتے ہیں، میں اللہ کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ مجھ کو ایک حقیقت کا احساس ہو چکا، اور گناہوں سے میں توبہ کر چکا ہوں، جو آج آپ میرا حلیہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی واقعے کی وجہ سے ہوا ہے۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ جب آدمی اپنے جذبات کو صحیح سانچے میں ڈھال کر استعمال کرتا ہے، اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو، اپنے جذبات کو صحیح سانچے میں ڈھال کر صحیح طریقے سے صحیح جگہ میں ان کو جب استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان جذبات کو، ان معاملات کو، ان چیزوں کو غلط استعمال کیا جائے، بری جگہوں پر خرچ کیا جائے، آدمی تکبر میں ان کو استعمال کرے، برائیوں میں، اپنی بڑائی جتانے میں، اپنا فخر کرنے میں، تو انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دوری اس سے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ جذبات کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی ودیعت ہیں جو طبیعتوں میں اللہ نے رکھی ہے، لیکن انسان کا فرض یہ ہے کہ ان جذبات کو صحیح محل میں استعمال کرے، صحیح موقع میں، مناسب مرحلوں میں استعمال کرے۔ غلط جگہوں پر ناجائز طریقوں سے برے انجام کے ساتھ میں ان کو استعمال اگر کرے گا تو اس کو انجام بدھی دیکھنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آدمی اپنی ہر صلاحیت، چاہے وہ ذہن کی صلاحیت ہو، چاہے وہ بہادری کی صلاحیت ہو، چاہے وہ ہوشیاری کی صلاحیت ہو، چاہے وہ حافظے کی صلاحیت ہو، چاہے طاقت کی صلاحیت ہو، آدمی کی تمام زندگی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے خرچ ہو۔ ہر صلاحیت، آدمی کسی بھی فن میں اگر ماہر ہے تو وہ اس فن کی وجہ سے اللہ کے راستے کو طے کر رہا، اللہ کے قریب ہوتا جا رہا۔ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی فن آ گیا تو اس فن کی وجہ سے انسان برائیوں کی طرف دوڑنے لگے۔ اب جیسا کہ یہ بات آئی کہ اگر ایک انسان ڈانس کرنا جانتا ہے، ناچنا جانتا ہے، یہ اس کے پاس فن ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی طریقہ ہے
آپ اگر ناچنا جانتے ہیں تو اس ناچنے کو ترک کیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، اور اسی کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ناچنا نہیں جانتا، ایک وہ ہے جو ناچنا جانتا ہے، اور دونوں نے ڈانس کرنا ناچنا چھوڑ دیا۔ تو جو ناچنا جانتا ہے اللہ کی نظر میں اس کا مقام بڑا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت اچھی ہے، وہ ناچ سکتا تھا اس کے باوجود نہیں ناچ رہا ہے، اور جو دوسرا انسان ہے وہ ناچ نہیں سکتا تھا، وہ مجبور تھا، لہٰذا نہ ناچنے پر اس کو بڑا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں ہر صلاحیت کو کسی کو استعمال کر کے اور کسی کو چھوڑ کے ہر صلاحیت کو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔